بنیر کے بعد سوابی میں بھی بادل پھٹنے سے تباہی. طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. گلیوں اور بازاروں میں سیلابی ریلے چل پڑے. گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ گئیں. دلاوڑی گاؤں میں کلاؤڈ بس سے 12 گھر ملیا میٹ ہو گئے. 15 افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے. اسٹیفا موڑ کے موصلہ سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا. لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں. جہانگیرہ روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا. نوجوان سیلابی ریلے کی نظر. چھوٹا لاہور اور ٹوپی میں بھی تباہی. پانی گھروں میں داخل. شب قدر میں رابطہ سڑکیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. کوہاٹ میں بھی موسلادھار بارش کے بعد دریائے خوشحال گڑھ میں پانی کی سطح بلند. پشاور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. چوک یادگار کا انڈر پاس سوئمنگ پول میں تبدیل. بی آر ٹی کے کئی اسٹیشنز پانی میں ڈوب گئے. گلبہار اسٹیشن، کینٹ ریلوے اسٹیشن اسٹاپ، عبداللہ روڈ اور یونیورسٹی اسٹیشن پانی سے بھر گئے. نوشہرہ میں پیبے چوک کے قریب کمرے کی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق. ایبٹ آباد میں طوفانی بارش کے باعث لورا نگری کا واحد رابطہ پل متاثر. حویلیہ میں ایوب پل کا ایک حصہ بیٹھ جانے سے ٹریفک معطل ہو گئی. گلیات میں بھی موسلادھار بارش کے باعث ندی نالے میں بھر گئے. لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے سے متعدد سڑکیں بند. باگن کوتاج وال سے ملانے والا پل ٹوٹ گیا. موبائل سروس اور بجلی کی فراہمی معطل. مری میں تیز بارش سے ندی نالوں میں طغیانی. پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا. سیلابی صورتحال پر سکولوں میں 2 دن کی چھٹی. پتھریاٹا چیئر لفٹ بھی 3 دن کے لیے بند. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں شدید بارش. ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ. متعدد رابطہ سڑکیں متاثر. موبائل فونز کمپنیوں کے سگنل بند. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. سکولز میں چھٹیاں 23 اگست تک بڑھا دی گئیں. کوٹلی میں صبح سے موسلادھار بارشیں. ممکنہ سیلاب اور کلاؤڈ بس کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا گیا. درائے پونچھ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ. لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات پر مقامی افراد کی نقل مکانی. سیلابی ریلے گزر گئے، پیچھے تباہی چھوڑ گئے. خیبر پختونخوا میں جاں بحق افراد کی تعداد 458 ہو گئی. ایک گاؤں میں درجنوں اموات. منیر میں اموات کی تعداد 335 تک جا پہنچی. کیچڑ اور بڑے بڑے پتھروں کی وجہ سے امدادی کاموں میں شدید مشکلات. خیبر پختونخوا میں محکمہ تعلیم کے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ بھی جاری. صوبہ بھر میں 4 اساتذہ اور عملے کے 2 ارکان جاں بحق. 3 اساتذہ زخمی ہوئے. 2 طلبہ جاں بحق ہوئے. 2 زخمی ہوئے ہیں. سیلاب سے 52 پرائمری اسکولوں سمیت 61 اسکول مکمل تباہ ہو گئے. 324 جزوی متاثر. سوات میں سب سے زیادہ 121 اسکولوں کو نقصان پہنچا. 3 پوری طرح ملبے کا ڈھیر بن گئے. بونیر میں 17 اسکولوں کو نقصان پہنچا ہے. پنجاب میں مونسون بادلوں کا ایک اور راؤنڈ. خوشاب میں تیز بارش کے بعد قیامت خیز مناظر. ندی نالوں میں سیلابی کیفیت کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی. نشیبی علاقے ڈوب گئے. طوفانی بارش کے دوران کئی سرکاری اسکول سمیت کئی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں. چیچا وطنی میں بھی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع. میاں والی، وہاڑی، مظفر گڑھ، جنگ، چنیوٹ، کوٹ ٹنڈو اور دیگر شہروں میں بھی بارش. نشیبی علاقے زیراب. اسلام آباد میں کالی گھٹاؤں کا راج. بوندا باندی کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری. کراچی میں بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا. ٹھٹھا، مکھلی اور گردنواں میں بھی ہلکی بارش. بارش کی بوندیں برستے ہی بجلی کا بریک ڈاؤن. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اہم بیٹھک. وفاقی اداروں کو امدادی کارروائیوں کے لیے مزید متحرک ہونے کی ہدایت. کہا کہ یہ سیاست نہیں، خدمت اور عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. امداد کے لیے راستے کھولنا پہلی ترجیح رکھا جائے. NHA شاہراہوں کی بحالی میں صوبائی یا قومی شاہراہوں میں تخصیص نہ کرے. تمام متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں. مصیبت زدہ پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد قومی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم پیکج کے تحت امدادی رقوم فراہم کی جائیں گی. وفاقی کابینہ کا خیبر پختونخوا متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان. ابھی 2 مونسون کے اسپیلس اور آ رہے ہیں. 23 اگست سے اینڈ آف اگست ہے اور دوسرا پہلے 10 دن سپٹمبر کے. یہ زیادہ کریٹیکل ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کی خاص ہدایت پر متعلقہ اداروں کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم جلد سے جلد ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری وہ سڑکیں اور وہ پل جہاں سے ہمارے لاجسٹکس نے جانا ہے اس کو کھولا. NDMA صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہے. وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ کی مصدق ملک اور چیئرمین NDMA کے ہمراہ میڈیا بریفنگ. کہا وفاقی حکومت قومی ذمہ داری کے تحت اپنا کردار ادا کر رہی ہے.
मुसद्दिक मलिक बोले, मुतासरीन के नुकसानात की अजाले के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे, बिला तफरीक सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चेयरमैन एनडीएम में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स से जब पानी आएगा तो नशेबी इलाकों में तबाही होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर हो सकते हैं। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। फौजी हेलीकॉप्टर्स में राशन और ज़रूरी सामान की फराहमी, मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ़। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए पाक फौज के डॉक्टर्स भी मेडिकल कैंप्स में 24 घंटे मसरूफ़। अवाम का मुतासरीन की बरवक्त इमदाद पर पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा कि फौजी जवानों ने दिन रात की परवाह किए बगैर लोगों को रेस्क्यू किया। हम दिल से पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने सैलाब मुतासरीन का इमदादी पैकेज डबल कर दिया। जहाँ भाग अफराद के वर्सा को 20 लाख रुपए मिलेंगे। बंसी सैफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवजों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम का काम आज से शुरू किया जाएगा। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। दूसरी जानिब एनडीएम में मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। मुतासरीन में तकसीम के लिए सामान डेप्यूटी कमिश्नर बोनेर के हवाले किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की बड़ी खेप रवाना। गिलगित बल्तिस्तान के 1500 और केपी के 1000 मुतासरा खानदानों के लिए नॉन फूड आइटम रिलीफ भी भेजी गई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत मुश्किल की घड़ी में गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़ी है। सैलाब मुतासरा भाइयों की मदद बलूचिस्तान हुकूमत की इंसानी हमदर्दी और यकजहती का अमली इजहार है। दरियाए सतलुज में सैलाब से कसूर और गिरदो नवाह में तबाही, मुतअद्दिद देहात का हिफाजती बंद टूट गया। चंडा सिंहवाला, कालोवाड़ो और हाकोवाला का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। पानी खेतों, खलियानों और घरों में दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। गंडा सिंहवाला और सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। नाला पलखों में भी सैलाबी कैफियत है। नाला बई बसंतर में भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कराची में मुमकिना बारिश पर सिंध हुकूमत मुतहरिक, निकासी आब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मेयर कराची ने बताया, शहर के 150 नालों की सफाई, 44 नालों की चॉकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला ने कहा कि थर में हालिया बारिशों से डैम्स भर गए हैं। पानी मकामी लोगों के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने का तहरीरी फैसला जारी। दफ़ा 7(1) के तहत 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना। दफ़ा 21(I) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 120(B) के तहत 10 साल कैद। दफ़ा 505(B) के तहत 5 साल कैद, 1 लाख रुपया जुर्माना। तहरीरी फैसले में लिखा, शाह महमूद कुरैशी किसी केस में मतलूब नहीं तो फौरी रिहा कर दें। परवेज़ इलाही के मनी लॉन्ड्रिंग केस में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। स्पेशल सेंट्रल अदालत में सदर तहरीक इंसाफ समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई। परवेज़ इलाही के बार बार गैर हाजिर रहने पर अदालत बरहम। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त खारिज कर दी। परवेज़ इलाही को 10,000 रुपये के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अगस्त के आखिरी हफ्ते में दौरा चीन शेड्यूल। 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात तय। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें मुतवक्किल।
کوئٹہ میں خودکش بمبار تیار کرنے والا لیکچرار گرفت میں آ گیا۔ حساس اداروں نے 14 اگست کو بلوچستان میں خودکش حملہ ناکام بنا دیا۔ نجی یونیورسٹی کے لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر حملے میں سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ کہا کالعدم DLA کے رہنما حرب یار مری کی جانب سے اہداف بتائے جاتے تھے، دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ٹیلی گرام ایپلیکیشن کا استعمال کرتے تھے، ریاست کے ساتھ غداری کرنے پر شرمندہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ منظم انداز میں پاکستان کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ محرومیوں کی جو داستانیں سنائی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی سچ نہیں ہے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ خودکش حملے ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی پر مسلسل نظر ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھنا آسان نہیں، یہ ہمیشہ پیچیدہ اور چیلنجنگ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا انٹرویو، کہا جنگ بندی تب ہی ممکن ہے جب دونوں فریق آپس میں لڑائی روکنے پر رضامند ہوں۔ ہمارا مقصد صرف مستقل جنگ بندی نہیں بلکہ امن معاہدہ ہے تاکہ مزید جنگ نہ ہو۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایسا صدر ہے جس نے امن کو ترجیح بنایا۔ ہم نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں امن دیکھا ہے، ہم دنیا بھر میں امن کے لیے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں گے۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی سکولز اور کالجز میں گرمی کی چھٹیاں ختم۔ سکول اور کالجز میں میٹرک اور انٹر کی کلاسز کا آغاز ہو چکا۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک سکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے مطابق چھوٹی کلاسز کی چھٹیوں میں اضافہ موسمی صورتحال کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز، 4 کروڑ 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عوام سے بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ پیغامات میں کہا ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرناک کا سامنا ہے، قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شجر کاری مہم کی کامیابی ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے تجارتی، معاشی اور ثقافتی مرکز یوکوہاما کا دورہ۔ ماحولیاتی اور شہروں کو جدید ترقیاتی نظام فراہم کرنے سمیت مختلف شعبوں میں سٹی ٹو سٹی تعاون پر اتفاق۔ پنجاب میں سڑکوں اور عمارتوں کا تعمیراتی معیار جاپان کے برابر لانے پر تبادلہ خیال۔ روڈا اور یوکوہاما میں تعاون کے مختلف امکانات پر غور۔ لاہور اسلام آباد کے درمیان تیز رفتار ٹرین چلانے اور ریلوے اپ گریڈیشن میں تعاون کے امکانات پر بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جدید ترین چیئر لفٹ اور ایئر کیبن منصوبوں کا بھی معائنہ۔ قومی توانائی ضرورت پوری کرنے میں اہم سنگ میل عبور۔ بلوچستان کے ضلع جھلمگزی میں گیس منصوبے کا کامیاب آغاز۔ OGDCL نے جھلمگزی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ منصوبے سے یومیہ حاصل ہونے والی 14 ملین مکعب فٹ گیس کو سسٹم میں شامل کر لیا گیا۔ روزانہ 45 بیرل خام تیل بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ صحافی خاور حسین کے ورثاء نے مبینہ خودکشی پر سوالات اٹھا دیے۔ اہل خانہ امریکہ سے کراچی پہنچ گئے۔ بھائی، والد اور والدہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سانگھڑ پہنچے۔ بھائی کی درخواست پر حیدرآباد لیاقت یونیورسٹی اسپتال میں دوبارہ پوسٹ مارٹم۔ والد نے کہا کہ میرا بیٹا بہت دلیر تھا، وہ خود کو گولی نہیں مار سکتا، یہ قتل ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ نماز جنازہ سانگھڑ میں ادا کر دی گئی۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپی ممالک کے سربراہان آج صدر زیلنسکی کے ہمراہ واشنگٹن جائیں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں الاسکا مذاکرات میں سامنے آنے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا کہ روس ایسے معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت وہ کسی یورپی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ اور یورپی اتحادی یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی ضمانتیں دے سکتے ہیں۔ روسی صدر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن کی رضامندی گیم چینجر ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت نے مزید 57 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امداد کے منتظر 38 فلسطینی شہید۔
جوالیہ میں گھر والوں کے لیے پانی لانے والی بچی کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ الاحلہ اسپتال پر بمباری، خوراک کی کمی کے باعث مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 251۔ صہیونی ریاست کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا، علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی شہری جنگ سے تنگ آ گئے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی قول پر تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے، فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر پرتشدد احتجاج۔ مظاہرین نے آگ لگا کر اہم شاہراہیں بند کر دیں۔ اسرائیلی پولیس کی پانی کی توپوں سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوششیں، 38 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے حماس کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔